بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ عربی میں لفظ عتیق کا معنی مفہوم کیا ہے؟ جواب ہے حوالہ جات کی روشنی میں 24 شعبان المعظم 1031 ہجری کو انتقال کرنے والے حضرت سید عتیق اللہ چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عہد عتیق کے اندر لکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ عہد عتیق جو ہے ان کی سوانح نگاری ہے، حالانکہ غلط ہے۔ عہد عتیق جو ان کا رسالہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مبنی اور مشتمل ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عتیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، جس کا معنی ہے کہ جہنم سے آزاد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جہنم سے آزاد رکھا ہے اور یہ تمغہ حضور نے عطا فرمایا۔ دوسرا لفظ وہاں پر استعمال ہوا قرآن پاک میں بھی ہے بیت عتیق۔ تو بیت عتیق کا مطلب ہوتا ہے پرانا گھر یا آزاد گھر۔ تو جو خانہ کعبہ ہے یا مکہ المکرمہ ہے، نہ اس سے پہلے کبھی کسی ظالم جابر بادشاہ نے اس پر حکومت کی ہے اور نہ آئندہ صبح قیامت تک اس پر کوئی حکومت کر سکے گا۔ وہ جو ہے ظالم بادشاہوں کی حکومت سے آزاد ہے۔ تیسری بات، عتیق جو ہے عربی النسل گھوڑے کو کہتے ہیں، اور عربی النسل گھوڑا وہ ہے کہ جو ترکی گھوڑا جو نر ہو اور عربی گھوڑی جو مادہ ہو، ان کے جو میل ملاپ سے جو پیدا ہوتا ہے اس کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور عتیق گھوڑے ہی کے بارے میں آیا ہے کہ جس کے گھر میں کمیت والا عتیق گھوڑا ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام جانور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ نے کہا آدم تم کو جو پسند کرنا ہو پسند کر لو، تو آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو پسند کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے بعد میں دنیا کی چیزوں میں سے کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ گھوڑا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درے لگاتے تھے اور سختی سے اس بات کی جو ہے تلقین فرماتے، تعلیم دیتے تھے کہ اونٹ پر سوار مت ہو، گھوڑے پر سوار ہو، اور گھوڑے پر اچھل کر کے بیٹھو، کود کر کے بیٹھو، کیونکہ جب تم گھوڑے پر بیٹھو گے، اچھل کے بیٹھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی، پھر دنیا پر تو ہماری حکومت رہے گی۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ جس کے گھر میں گھوڑا ہوگا اس کو غربت اور مفلسی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں گھوڑے کی فضیلت پر۔ اور ایک تو تاریخی بات ہے جو سید عتیق اللہ چشتی صابری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب بابر جو ہے ہاتھی پر سوار ہوا تو فیلبان سے کہا اس کی لگام مجھے دو، تو فیلبان نے کہا کہ نہیں، آپ صرف بیٹھ سکتے ہو، اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، اس کو تو میں چلاؤں گا۔ تو بابر نے کہا افسوس ہے ایسی سواری پر جس کا لگام، جس کی باغ ڈور، جس کی نکیل میرے ہاتھ میں نہ ہو۔ تو وہ فوراً ہاتھی سے اچھل کر کے جا کے گھوڑے پر بیٹھا، اور اس کی یہی جو سوچ تھی کہ اس کو جو ہے اس نے وہ بر صغیر کا بادشاہ بنا۔ بہرحال تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ عتیق کا یہ معنی اور مفہوم ہے، اتنے اس کے معنی آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو علم کا شناسہ بنائے۔